أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وعندنا كتاب حفيظ وقال تعالى في موضع آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں، اس کائنات میں رہنے والا ہر انسان اپنی زندگی میں چین اور سکون چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی، خود کی زندگی، اس کے بیوی بچوں کی زندگی، گھر والوں کی زندگی
سکون اور آرام کے ساتھ گزرے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ ہر انسان کی دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ، کوشش اسی کے لیے ہے کہ آرام کی زندگی گزار سکے، لیکن پھر بھی سب کو شکایت ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، چین کیسے حاصل کیا جائے، اپنی زندگی آرام دہ کیسی بنائی جائے، جو دن ہم گزار رہے ہیں، جی رہے ہیں، اچھے سے کیسے جیا جائے۔ سب کو شکایت ہے، سب کا یہی سوال۔ دراصل وجہ کچھ نہیں ہے، جو چیزیں زندگی کو سکون دینے والی ہے انسان کے پاس سب کچھ ہے۔ ہر انسان کے پاس وہ سارے اسباب اور ذریعے موجود ہیں کہ جس کو اپنا کر زندگی میں سکون حاصل ہوگا، لیکن غلطی یہ کرتا ہے ان ذریعوں کو نہیں دیکھتا، ان سے آنکھیں بند کر کے ایسی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے جو اس کی زندگی میں چین و سکون کو برباد کرنے والی ہے، اور وہ چیز اس کے حاصل میں بھی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی، اور اس کی طرف بھاگ کر کے وہ اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس وہ سارا سامان موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اور جس کے ذریعے سے زندگی سکون والی حاصل ہو۔ حاضرین، قرآن کریم کی ایک آیت قرب مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہی سوال جو سب لوگوں کے من میں ہے، اس دنیا کے ہر انسان کے من میں ہے، کافر اور مسلمان کی شرط کے بجائے ہر انسان چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، سب کا یہی سوال کہ امن اور سلامتی کیسے حاصل کریں، سکون کیسے حاصل کریں۔ قرآن مجید میں اس کا سیدھا صاف جواب ہے، نہایت مختصر سا جواب، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، اپنے آپ کو انہوں نے مومن تصور کیا اور اس پر ایمان لانے کے بعد عمل کیا، اور اپنے ایمان کے اندر کسی بھی طرح کا ظلم شامل نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد اس میں کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہو، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نہایت مختصر جواب، اور شاید کہ سمجھ میں بھی آنے والا، سب کے سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کو ذرا کھول کر سمجھیں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے اور ظلم کا مطلب کیا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کلمہ توحید کا اقرار کر لیں، مسلمان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اس نے اسلام قبول کیا، مسلم ہے، لیکن مومن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے زبان سے اسلام کا اقرار کر لیا، بلکہ مومن کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ساری تعلیم وہ اچھے سے مانتا ہو، اچھے سے اس پر عمل کرتا ہو، چھوٹی بڑی چیز سب کا خیال رکھتا ہو، ایسا انسان مومن ہے۔ تو اللہ نے یہی شرط پہلے لگائی کہ جو لوگ ایمان لائے، صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اسلام کو اگر انہوں نے اپنایا ہے تو اس کی ہر چیز کو اپنایا، ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں لے لی اور کچھ چیزیں چھوڑ دی، جن سے مطلب واسطہ تھا اس کو تو اپنا لیا، اور جو چیز اس کے منشا اور اس کے مطلب کے خلاف تھی اس کو چھوڑ دیا۔ یہ مطلب ایمان کا نہیں۔ ایمان لائے ہیں تو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو گئے، اسلام لانے کے بعد اسلام کی ہر چیز کو مانا، اور ساتھ میں ظلم نہ کیا ہو۔ یہاں پر مفسرین رحمہ اللہ نے ظلم کا جو مطلب بتایا وہ شرک بتایا، کہ ایمان کے اندر ایسا کوئی بھی عمل داخل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے انسان مشرک ٹھہرے یا اس کا عمل شرکیہ ٹھہرے۔ اگر ایسا انسان موجود ہے دنیا کے اندر تو وہ واقعتاً امن و سلامتی کا حقدار ہے، وہ امن و سلامتی کا حقدار ہے، وہ چین و سکون اس کو نصیب ہونے والا ہے جس کی اس کو تلاش ہے، کیونکہ ایمان جو لفظ ہے اسی کے اندر امن چھپا ہوا ہے۔ روٹ ورڈ کہا جاتا ہے، یعنی ایک لفظ سے مل کر الگ الگ طرح کے جو لفظ بنتے ہیں، ایمان لفظ یہ امن ہی سے بنا ہے۔ اگر ایمان بندے کے اندر ہے تو امن بھی لازمی ہوگا،
اگر ایمان نہیں ہے تو امن بھی نہیں رہے گا، یا کہہ لیجیے اگر اس کی زندگی میں امن و سکون نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے ایمان میں کوتاہی اور کمی کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جو لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اپنی زبان سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، زبان سے صرف کہا نہیں، آگے اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، اور پھر اس لفظ پر ڈٹ گئے، اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا، تو ماننے کے بعد پھر اس کی ہر بات ہی مانی۔ اس پر ڈٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو رب مانا ہے تو اس کے ہر حکم کی فرما برداری کی، جو بھی اللہ کی طرف سے آرڈر پاس ہوا اس نے اس کو مانا، جو قرآن میں ملا، جو سنت میں ملا، ہر چیز کو لیا۔ اگر ایسا انسان اس دنیا میں ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کو بشارتیں سناتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اچھے انداز میں اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی تمام زندگی اسی ایمان کے سہارے گزارتے ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ڈرو مت اور غم بھی مت کرو، تمہارے لیے وہ سارے کے سارے وعدے تیار ہیں جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہیں ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایمان والا جو سچا مومن ہے، اس کا ایمان پکا سچا ہے، مخلص ہے اپنے ایمان میں، اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے بعد اس کی ہر بات کو ماننے والا ہے، رسول کو رسول ماننے کے بعد ہر بات اور ہر تعلیم پر عمل کرنے والا ہے۔ ایسے انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا انسان گھبراتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اس پر ہمیشہ اترتی ہے، فرشتے ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ایسے انسان کو ہمیشہ خوشخبریاں دیتے ہیں جو انسان صحیح معنوں میں ایمان لاتا ہے، صحیح معنوں میں اپنے رب کو رب مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے۔ تو پہلا تقاضا امن و سلامتی کو ڈھونڈنے کا، تلاش کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تلاش کریں، اپنے ایمان میں جھانکیں، غور کریں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی اس کے خلاف جا کر کے شرکیات اور بدعات پر عمل کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول کو رسول ماننے کے بعد بھی رسول کی تعلیم ہم سے کوسوں دور ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم اپنی سامان جب بیچتے ہیں تو اس میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، ہماری چیزیں نہیں بکتی تو ہم غلط طریقے سے اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں یا غلط راہ اپناتے ہیں۔ کمائی حلال نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے، اپنے بھائی سے جلنا، حسد رکھنا اور اس طرح کی ایسی تمام چیزیں جن سے منع شریعت نے کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی چیز ہمارے زندگی کے اندر سکون نہ ہونے کا سبب ہو، بڑا سبب ہو سکتا ہے یہی چیز ہماری زندگی کے اندر سکون نہ ہونے کی وجہ ہو۔ حاضرین، انسان کی کیفیت یہی ہے کہ انسان چین و سکون تو چاہتا ہے لیکن اصل سبب جو ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج کے زمانے میں پریشانیاں انسان نے اتنی زیادہ مول لی ہیں، اپنے آپ کو اس قدر پریشان کر لیا ہے، اس قدر اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر لیا ہے کہ وہ انسان اب اس مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کی بڑی فیلڈ کھل گئی اس مرض کے، یعنی دماغی مرض، دل کا مرض، اس کے لیے باقاعدہ اب ہسپتال کھل رہے ہیں، باقاعدہ اب اس کی پڑھائی ہو رہی ہے، ڈاکٹروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ حالانکہ پہلے زمانوں میں جب یہ تمام کی تمام ترقیات نہیں تھی، اس زمانوں میں اس طرح کی ٹیکنالوجی، اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں پائے جاتے تھے، ہاسپٹل اس طرح کے نہیں پائے جاتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں سائیکیٹرسٹ، یہ سارے کے سارے امراض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، باقاعدہ ان کی پڑھائی اور پھر ان کے ساتھ میڈیکل کھلنا، ان کی دکانوں کا کھلنا، پھر ان کی دکانوں کا چلنا، یہ سلسلہ شروع ہو چکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان ترقی کر لے، بہت آگے چلا جائے، بہت کچھ کما لے، اپنا نام اونچا کر لے، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھیں ایسے لوگ جو باقاعدہ اپنا نام کما چکے ہیں دنیا کے اندر، لمبی چوڑی دولت کما چکے ہیں، وہی لوگ ان امراض کا زیادہ تر شکار ہو رہے ہیں۔ تو اصل سکون کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
یاد رکھو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ رب العالمین کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد کا مطلب زبان ہلا کر اللہ رب العالمین کا ذکر کر لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا یا صرف نماز پڑھ لینے کی حد تک موجود نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہر وہ چیز داخل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حکم کی اتباع ہوتی ہو۔ اللہ نے جو کہا وہ اگر آپ کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ کر کہ میرے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا ہے اس لیے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں، تو یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہوا۔ چاہے وہ نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، اچھی باتوں کا حکم دینا ہو، برائی سے روکنا ہو، تجارت کے اندر سارے اصول اپلائی کرنا ہو، دھوکہ دھڑی سے بچنا ہو، ایمانداری سے کام کرنا ہو، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا ہو، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہو، یا اس کے علاوہ سارے کے سارے احکام جو شریعت میں موجود ہے وہ سب اللہ کا ذکر ہوں گے، وہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں گے جب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو، خاص کر کے ذکر جو زبانی اور دل کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ذکر، اور پھر اللہ کے سارے فرامین کو جو کچھ اس نے کرنے کا حکم دیا کریں گے اور جو کچھ چھوڑنے کا حکم دیا چھوڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا یاد رکھو اسی کے ذریعے سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، اس کے دل میں چین اور سکون آتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ تھی انسان کے اصل زندگی میں کس طرح سے سکون حاصل کیا جائے، اصل سکون کس طرح سے حاصل کریں۔ اب یہاں چند لوگوں پہ اعتراض یہ ہوگا، ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اللہ کے مومن فرما بردار بندے جو اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرنے والے، نمازوں کے پابند، تمام لوگوں کا حق اچھے سے ادا کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہیں۔ یاد رکھو وہ پریشانی ان کی دنیاوی پریشانی ہوگی، وہ ان کے دل کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اگر پھر بھی آپ کو سکون نہ ملے، اطمینان نہ ملے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا اس کائنات کو چلانے کا اصول اور قاعدہ ہے۔ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور بطور خاص ان بندوں کو جو اس کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو بطور خاص آزماتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ سختی سے نبی آزمائے گئے ہیں، ان سے زیادہ سختی سے کوئی نہیں آزمایا گیا ہے۔ نبیوں سے سب سے زیادہ سختی سے آزمائش لی گئی ہے، اور اگر کوئی بندہ ایمان میں جس قدر مضبوط ہوگا، اس کا ایمان اور لگاؤ اللہ سے جس قدر مضبوط ہوگا، کنیکشن اور تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اس کی آزمائش اور اس پر آنے والی پریشانیاں اسی قدر مضبوط ہوتی جائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بات کہی گئی۔ انبیاء کرام اپنی زندگی میں بہت کچھ پریشانیاں جھیلتے تھے، بہت ساری پریشانیاں وہ جھیل کر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، نبیوں کا کیا حال تھا۔ وہ بغیر کسی لالچ کے، اپنی قوم سے بغیر کچھ مانگے ان کی بھلائی کے لیے رات و دن ایک کیے رہتے تھے، ان کے لیے پریشان رہتے تھے، ان کے لیے مار کھاتے تھے، لیکن پھر بھی جب قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی تو کیا گزرتا ہوگا نبیوں کے دل پر، اس نبی کے دل پر جو بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی بدلے کے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے لگا ہوا ہے، پریشان ہے، اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے اپنا خیال چھوڑ کر کے اپنی امت کا خیال کر رہا ہے، اور وہ امت بدلے میں ان کو پتھر دے، زخم دے، خون دے، تو ایسے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس آزمائش کا تصور کریں آپ کہ اس آزمائش کی سختی کس حد تک ہوگی کہ نبی کس قدر پریشان ہوتے ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ دل سے مطمئن رہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مضطرب، بے چین، پریشان، ڈپریشن کا شکار، سب سے الگ تھلگ ہو کر رہ گئے، بلکہ وہ سارے کے سارے کام اسی طرح سے نارمل انداز میں کیا کرتے تھے۔ آدمی جب نارمل ہونا بند کر دے، نارمل نہ دکھائی دے، تب سمجھا جاتا ہے کہ یہ پریشان حال ہے۔ صحابہ کرام پر بھی پریشانی آئی، غربت اور افلاس کا موقع تھا، غربت تھی، مالداری نہیں تھی، غریبی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگیاں نارمل طریقے سے گزرتی رہی۔ تو اصل تعلق مالداری یا پھر بڑا ہو جانا، بڑا نام کما لینا، سکون اور چین کا نام یہ نہیں ہے، بلکہ سکون اور چین اصل ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں بندہ کس قدر اپنے دل کو لگائے رکھتا ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر پابند ہوتا ہے، تو انسان خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں چین اور سکون آ گیا۔
اس کی زندگی میں چین اور سکون آ گیا، اس کو خود محسوس ہونے لگے گا۔ یہ تو ایک دینی سبب تھا۔ اب آئیے دنیاوی سبب، یعنی ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پریشان کر رہے ہیں، بے چین کر لے رہے ہیں، حالانکہ بے چین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیا ایسا سبب ہے، کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زبردستی بے چینی میں مبتلا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا سبب انسان کی حرص، انسان کی ہوس اور اس کا لالچ۔ انسان کے اندر یہ طبعی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کمانے کے پیچھے بھگاتا ہے، حل من مزید، یعنی اور آ جائے، اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی حرص، ہوس، لالچ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور آ جائے اور آ جائے، اور اسی چکر میں وہ اپنے آپ کو پریشان کر لیتا ہے۔ حالانکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اس چکر میں پڑھ کر، حرص کے چکر میں، لالچ کے چکر میں پڑنے کی بجائے اگر جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کر لیتا تو پھر اس کے دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو ڈپریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حرص میں، لالچ میں، مزید ہوس میں وہ اپنے آپ کو پریشان کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ انسان محنت کرے اور محنت کے پھل کے طور پر اس کو جتنا ملے اس پر اللہ کا شکر اور صبر کرے تو پھر اس انسان کے لیے وہ کافی ہے، ایسا انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن صبر اور شکر کو چھوڑ کر کے حرص و ہوس اور اس کے پیچھے پڑ جائے تو یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا یہی حال ہے، کسی انسان کے پاس اگر زمین اور جائیداد پڑی ہے تو وہ مزید کا خواہش مند ہے، کسی انسان کے پاس ایک فلیٹ ہے تو وہ 2-3 فلیٹ کی خواہش کر رہا ہے، کسی کے پاس بنگلہ آ گیا ہے تو مزید بنگلے بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دکان ہے تو 2-3 دکانیں بڑھانے کی، کاروبار کو بڑے سے بڑا کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، مال سمیٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور اسی چکر میں اپنے دل کو وہ پریشان کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، کہ اگر انسان کے پاس مال بھر کر کے 2 وادی دے دی جائے، یعنی پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وادی، 2 وادی بھر کر کے انسان کو مال دے دیا جائے تو پھر بھی اس کو تیسرے کی خواہش ہوگی، وہ 2 وادیوں پر، مال سے بھری ہوئی 2 وادیوں پر اپنے آپ کو قانے نہیں کر سکتا، صبر نہیں دے سکتا اپنے آپ کو، بلکہ اس کی خواہش تیسرے کی طرف ہوگی۔ تو یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے، کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کرنے کے ناطے ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنی اس فطرت کو، اپنے اس نفس کو کس حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں، کس حد تک روک لیتے ہیں۔ اگر نہیں روکتے تو پھر وہی پریشانی، دل کا مضطرب رہنا، بے چین رہنا، پریشان رہنا، راتوں کو نیند نہ آنا، کروٹیں بدلتے رہنا، دل کا اداس رہنا، دل کی خوشیاں چھین جانا، چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جانا، ہمیشہ پریشانی کا شکار رہنا، ماتھے پر بند رہنا، یہی چیزیں پھر ہمیشہ انسان کے ساتھ لگی رہیں گی۔ ایک انسان جو مسلمان ہوئے، پہلے وہ کرسچن تھے، ان کی زندگی کا ایک واقعہ وہ نقل کرتے ہیں، جو واقعہ ان کے اسلام لانے کے بھی ایک خاص وجہ بنا، اسلام لانے کی ایک خاص وجہ بنا یہ واقعہ۔ کہتے ہیں کہ میرا سفر رہتا تھا ملکوں میں، الگ الگ ملکوں میں دنیا کے میں پھرا کرتا تھا، چلتا تھا، وہاں کے لوگوں سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں ایک ٹرین کے اندر میرا سفر ہوا، اس ٹرین کے اندر میں نے دیکھا تمام لوگوں کا چہرہ پڑھنا شروع کیا، بظاہر اس ملک کے لوگ خوبصورت، اسمارٹ، اچھے لباس والے اور اچھا پہناوا، اچھا گیٹ اپ ان کا تھا، لیکن جب چہرے کو پڑھا، ایک خاص فن ہے چہرے کے پڑھنے کا، انسان چہرے سے ہی اندر کے ہاؤ بھاؤ کا پتہ لگا لیتا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چہرے کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے ہر انسان پریشان دکھائی دیا، مجھے ہر انسان کے دل کی کیفیت معلوم کر کے یہ پتہ چلا ہر انسان اپنے اندر سے پریشان، بظاہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کا نفس بدصورت ہے، بظاہر تو حشاش بساس لیکن اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ سڑ چکا ہے، بظاہر تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر کھنڈر بن چکا ہے۔ اس کی وجہ سوچتے رہے لیکن کوئی وجہ ان کو نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ان تک پہنچی، آیت کریمہ الہاکم التکاثر پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے اپنا جواب مل گیا،
الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، کہ لوگوں تمہیں زیادتی کے لالچ نے، حرص نے، ہوس نے کہ کس طرح سے اپنے مال میں اور زیادہ اضافہ کر لوں، کس طرح سے اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ بنا لوں، اپنی دنیا اور بڑھا لوں، اس لالچ نے اور اس کی کوشش نے تمہیں ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا، تم اپنے وجود کو کھو بیٹھے ہو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری یہ زندگی میں اضافے کی چاہت، لالچ اور حرص و ہوس تمہیں ہلاک کر چکی ہے، اور یہ حرص و ہوس اس وقت ختم ہوگی جب قبروں کے اندر تم پہنچ جاؤ۔ کہ انسان بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اسمارٹ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو کھوکھلاہٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ انسان خوش نہیں ہے، وہ انسان جیسا دیکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر حرص و ہوس نے جگہ بنا لی، حرص و ہوس نے اس کے دل کو پکڑ لیا ہے، اور اس کے دل کو پکڑنے کے بعد اس کو برباد کر چکی ہے۔ حرص و ہوس، لالچ، یہ انسان کے سکون کو برباد کرنے والا ہے، انسان کی زندگی کے سکون کو برباد کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا کوئی بھائی پریشان ہے، تو اس سے پوچھیں یا اس کو بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر نہیں کر رہے، اس پر صبر نہیں کر رہے ہیں، اور بلکہ حرص و ہوس اور لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو کہ انسان پریشان ہو، مضطرب ہو، بے چین ہو، اس کا دل پریشان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قناعت کے بارے میں، قناعت کہتے کسے ہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر کرے۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ اپنا ہے اس پر کفایت کرے، اس کو کافی جانے، اور دوسرے انسان کے مال پر لالچ کی نگاہ نہ ڈالے۔ انسان کے پاس جو کچھ اپنا ہے وہ اس میں خوش رہے، اور مزید کی لالچ میں اپنے آپ کو، اپنی خوشیاں کو برباد نہ کرے۔ اس صفت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ ایسا انسان کامیاب ہو گیا جس نے اسلام لے آیا، جس نے اسلام قبول کیا، اللہ نے جس کو اسلام کی توفیق دی وہ انسان کامیاب ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ذکر کیا، وَرُزِقَ كِفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اتنا مال اور دولت اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، دیا ہے، کہ جس سے وہ اپنے آپ کا، اپنے گھر کا خرچ آسانی سے چلا سکتا ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر صبر کرنے والا ہو، ایسا انسان کامیاب انسان، دنیاوی حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ آخرت میں اس لیے کہ وہ اسلام لے آیا، اللہ رب العالمین اس کے اسلام کی بدولت اس کی آخرت کی زندگی اچھی بنا دے گا، سنوار دے گا۔ اور دنیا کے اندر اس کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا مال دیا کہ اپنا خرچ آسانی سے چلا رہا ہے، اور پھر وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہے، پھر مزید کی باغ دوڑ میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہے، اپنے دل کو بے چین نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک برباد نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کا شکر کر رہا ہے۔ اگر یہ صفت انسان کے اندر آ گئی تو ایسا انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے صبح کو اٹھا، رات کی نیند آرام سے سویا، صبح اٹھا اس حالت میں کہ امن و امان میں وہ ہے، چین و سکون اس کو نصیب ہے، اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، صرف ایک دن کے، اللہ کے نبی نے ذکر کیا عنده قوت یومہ، ایک دن کا کھانا کپڑا اس کے پاس موجود ہے، اور مرض اس کو کوئی نہیں لگا، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، تو ایسا انسان ایسا ہے لگتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا سمیٹ کر اس کے لیے رکھ دی گئی۔ انسان امن و امان میں ہے، چین و سکون ہے، بیمار نہیں ہے، اور ایک دن کی روزی بس اس کے پاس ہے، تو ایسا انسان تصور کرے اپنے آپ کو جیسا کہ ساری دنیا کا مالک وہ ہے، ساری کائنات کے اندر جو مال اور دولت ہے سب کچھ اس کو دے دیا گیا ہے، ساری نعمت اس کے سامنے پروس کر رکھ دی گئی ہے۔ ایسا انسان اپنے آپ کو تصور کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اگر امن و امان نصیب انسان کو ہے، اور ایک دن کی روزی اس انسان کے پاس ہے، بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے،
تو وہ بہت بڑا مالدار انسان ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس اس قدر مال و دولت اکٹھا ہو چکا ہے کہ نسل در نسل اس کی نسلیں کھائیں، اس کا مال و دولت بیچ کر کے بغیر کسی محنت کے کھائیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو انسان پریشان کیے ہوئے، اپنے آپ کو صبر نہیں کر پا رہا ہے، شکر نہیں کر پا رہا ہے، اس زبان کو ذرا سا ہلا کر کے اللہ تیرا شکر جتنا تو نے عطا کیا نہیں کہہ پاتا ہے، تو یہی انسان کے دل کے بیمار ہونے کا سبب بنتا ہے، ذہنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، ایسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے جس کا پہلے کے زمانے میں، غربت کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ قناعت اختیار کرے انسان، اپنے آپ کا دائرہ سمیٹ لے، دنیا کمانے کا دائرہ سمیٹ کر رکھے، اپنے آپ کو دنیا کمانے کے لیے بکھیر نہ دے، پھیلا نہ دے اپنے آپ کو کہ پھر سمیٹتے اس کا سارا سکون، سارا چین، زندگی کی ساری کمائی رائے گا اور برباد ہو جائے۔ حاضرین گرامی قدر، قناعت کس طرح سے انسان کے دل میں آئے؟ قناعت چونکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہے، زندگی کو چین دینے کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ چیز ہم حاصل کیسے کریں گے؟ اس چیز کو ہم اپنائیں گے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی کہ انسان دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمزور اور نیچے انسان کو دیکھے کہ اس کے پاس اگر اتنا مال ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، تو اس انسان کا تصور کرے جس کے پاس صرف 10,000 روپے۔ اگر انسان کے پاس 1 مہینے کا راشن موجود ہے تو اس انسان کا تصور کرے جو کھانے کے لیے دانے کا محتاج ہے، جس کے پاس 1 دن کا بھی راشن موجود نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس ایک گھر ہے تو اس انسان کا تصور کرے جو فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہا۔ اگر انسان کے پاس 1 جوڑی کپڑا بھی موجود ہے تو اس انسان کا تصور کر لے کہ جس انسان کے پاس چیتھڑے اور پھٹے پرانے کپڑے موجود ہیں، وہ ایک لباس نہیں پہن رہا ہے بلکہ وہ کترے پہن رہا ہے، کٹنگ پہن رہا ہے جو کپڑوں کی ہوتی ہے، بس وہ لپیٹ کر گھوم رہا ہے۔ اگر انسان کے پاس ایک صحیح جوڑی چپل یا جوتا موجود ہے تو ایسے انسان کا تصور کر لے جس کے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں۔ انسان اگر اپنے آپ کو قناعت کرنے پر اتارو ہو جائے تو انسان ہر حال میں اپنے آپ کو قانع کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بتا سکتا ہے، اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے بہت ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، انسان مطمئن کر سکتا۔ لیکن یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اس چیز کے پاس جاتا ہے، اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو نہ تو اس کو ملنے والی ہے اور جو کچھ ملا ہے اس کے چکر میں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ قناعت اختیار کیجیے، اپنے دل کو منائیے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ حاضرین، اس سے بڑھ کر یہ تصور کریں کہ مال و دولت چاہے انسان کے پاس جتنا آ جائے، سارا مال ختم ہونے والا ہے، بچنے والے ہی انسان کے نیک اعمال۔ تو مال و دولت جب ختم ہونے والا ہے تو انسان اس ختم ہونے والی چیز کے ذریعے، اس ختم ہونے والی چیز کے پیچھے اپنے دل کا سکون، دماغ کی راحت کو پریشان کیوں کرے؟ کیوں راتوں کو اپنے آپ کو بے چین کر رہا ہے؟ کیوں اپنی نیند کو حرام کر کے ایسی چیز کے پاس بھاگ رہا ہے، ایسی چیز کے پیچھے چلا جا رہا ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہونے ہی والی ہے، جو چاہے کتنی ہی مقدار میں آ جائے، دنیا بھر کر کے آ جائے، ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہ خالی ہاتھ جانے والا انسان، قبر کے اندر انسان کو کچھ نہیں اس کے ساتھ جائے گا، کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو اس کا تصور رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر قناعت آ جائے، اس کے اندر صبر آ جائے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے اور اس پر شکر کرتے ہوئے اپنے دل کو سکون دے سکے۔ یہ ایک وجہ کہ انسان کیسے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنے دل کے سکون کو برباد کر لیتا ہے، کیوں بے چین نظر آتا ہے، کیوں پریشان نظر آتا ہے، کہ اس کے اندر حرص ہوتا ہے، لالچ، ہوس، حل میں مزید اور آ جائے۔ یہ خواہش انسان کے اندر جب بیدار رہتی ہے تو ایسا انسان کبھی بھی اپنے آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ دوسری وجہ، اپنے بھائی سے جلنا، حسد کرنا، جو کچھ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے اس نعمت پر جلنا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، مجھے نہیں دیا، یہ مالدار ہے میں غریب ہوں، اس کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس اتنا کم کیوں، اس کے پاس 2 پلیٹ میرے پاس 1 کیوں۔ یہ سارے کی ساری وجوہات ہیں کہ انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ جلن میں، حسد میں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ اگر انسان
حسد نہ کرتا، اپنے بھائی سے نہ جلتا، تو اس کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا، سکون میں رہتا. لیکن بیجا حسد کر کے، بن بات کے اپنے بھائی سے جل کر کے وہ اپنے دل کا سکون برباد کر لیتا. اور حسد کرنے والا انسان اتنا بدتر انسان ہے. حسد کرنے والا انسان اللہ رب العالمین کے بانٹنے پر اعتراض کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے تو اعتراض کرنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی روزی میں سے بانٹا ہے تو انسان کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ حسد کرے، وہ جلے اپنے بھائی سے؟ ہرگز نہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں انسان مومن کہلانے کا لائق اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کو دیکھ کر کے جل رہا. حالانکہ حکم یہ ہے کہ اگر اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مالداری کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سکون اور چین کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اگر آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں کہ میرا بھائی بھی غنی ہو، مالدار ہو. اگر اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ میں چین و سکون سے رہوں، میرے بچے راحتوں میں رہیں، میرے بچے اچھی تعلیم لیں، اچھے سے پڑھائی کریں، اچھے انسان بنے، تو آپ اپنے بھائی کے بچوں کو بھی اسی طرح سے، اسی نیت سے دیکھیں، اسی نظر سے دیکھیں کہ میرے بھائی کے بچے، میرے بھائی کی اولاد، میرے بھائی کا گھر بھی اسی طرح سے راحت و سکون کے ساتھ گزرے، اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت پائے. تو حاضرین، یہ دوسری وجہ کہ انسان اپنے آپ کو حسد میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے اس کے دل کا چین ختم ہو جاتا ہے اور وہ حسد کی آگ میں جل کر کے اپنے دل کو جلا ڈالتا، اپنے چین کو جلا ڈالتا. اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کی راحت، دماغ کا سکون اور چین برباد ہو جاتا ہے. تو چلیے گا، اگر آپ کو سکون چاہیے، چین چاہیے، تو اپنے آپ کو حسد سے بچائیے، حسد سے محفوظ رکھیے. دیکھیے، حسد ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر، کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں ہے. ہر انسان کے دل میں یہ چیز آتی ہے، اس کے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. وہ ایک ایسی نظر سے دیکھتا ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے. لیکن علماء سلف نے فرمایا، بیان کیا کہ اچھا انسان تو اس حسد کی کیفیت کو دل میں رکنے نہیں دیتا، نکال دیتا ہے. خیال آتا ہے، نکال دیتا ہے. لیکن جو کمینہ انسان ہوتا ہے، جو بدتر انسان ہوتا ہے، وہ حسد کی کیفیت دل میں بٹھا لیتا ہے، پھر وہ جلنا شروع کر دیتا ہے. اپنے بھائی کے خوشیوں کو دیکھ کر پھر وہ حسد کرنے لگتا ہے. ہر انسان کے دل میں یہ پیدا ہوتی ہے. لیکن اچھا انسان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کیفیت کو نکال دے. جلنے والی جو کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو رکنے نہ دے، دل میں وہ دل سے نکال پھینکے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حاضرین، اس کا علاج کیا ہے؟ چین و سکون اس طرح حاصل کرے انسان، کس طرح سے اپنے دنوں کو، اپنی زندگی کو راحت اور سکون سے بھرپور کرے؟ تو ان سب کا علاج یہی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لائے. صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین پر ایمان لائے گا تو باقی سارے اسباب خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر صحیح معنوں پر اسلام کو اپنائے گا، نہ وہ کسی سے جلے گا، نہ حسد کرے گا. اگر صحیح معنوں میں وہ اسلام کو اپنائے گا تو نہ لالچ کرے گا، نہ دنیا کی طرف بھاگے گا. صحیح معنوں میں اگر وہ اسلام کو اپنائے گا تو دنیا کے چکر میں اپنا پچھلا چین و سکون برباد نہیں کرے گا. تو سب سے بنیادی چیز ہر مسئلے کی جڑ یہی ہے. اگر اس کو سمجھ لے تو تمام مسائل آسان ہو جائیں کہ ایمان کو مضبوط کیجئے، صحیح معنوں میں مومن بنیے. ادخلوا فی السلم کافہ، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے مومن مسلمان بن جاؤ. یہ تمام کی تمام پریشانیوں کا حل ہے. اگر اس کے باوجود بھی پریشانی آتی ہے تو قدر اللہ ما شاء. اللہ رب العالمین کی تقدیر، دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ پریشانیاں وہ لوگوں پر ڈالتا ہے تاکہ آزمائے. لیکن اگر انسان مومن ہے، بندہ ہے، تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کے دل کے اندر راحت ہے، چین و سکون ہے. کتنے ہی غیر مسلم جو اسلام سے پہلے اچھی زندگی تو گزارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حقیقی چین و سکون اسلام لانے کے بعد نصیب ہوا. تو ایمان میں سب چیزوں کا حل ہے. اور پھر دوسری چیزیں بتائی گئی، حرص و حوث سے بچیں، لالچ سے بچیں، مزید اپنے آپ کو مزید کی خواہش کے اندر ہلاک کرنے سے بچیں، حسد سے بچیں، جلن سے بچیں، اپنے بھائیوں کا بھی بھلا چاہیں.
تو یہ سارے کی ساری چیزیں علاج ہیں، بطور خاص اللہ رب العالمین کا ذکر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ رب العالمین نے کہ ہم جانتے ہیں کافر اور مشرک لوگ آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے، تو ایسا کیجئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ بیان کیجئے، اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کا ذکر بیان کیجئے اور سجدے کرنے والوں میں بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے، آپ کو پریشانی آتی تھی، کبھی گھبراہٹ کا شکار ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچاؤ۔ تو نماز سکون کا ذریعہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سکون کا ذریعہ۔ ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو آپ تمام لوگ یاد رکھیں کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں چیزوں سے حدیث جڑی ہے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ وآتیتہ الدنیا وہی راغمہ، کہ انسان اگر اپنا مقصد، اپنے ہر کام کا، اپنی ہر حرکت کا، جو بھی وہ کام انجام دے، گھر سے نکلنا ہو تو آخرت اس کی نظر میں ہو، دکان پر بیٹھا ہو تو آخرت اس کی نظر میں ہو، وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے بھائی سے ملاقات کر رہا ہے، آخرت اس کی نظر میں ہے، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے آخرت کی نظر رکھتے ہوئے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھتا ہے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، اگر کسی انسان کے ہر کام کی وجہ، ہر کام کا مقصد آخرت ہو، آخرت کو پانا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین مالدار کر دیتا ہے۔ مالدار کیسا مالدار؟ لکھپتی کروڑپتی والا مالدار نہیں، بلکہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہر انسان اپنے ہر کام کے سلسلے میں آخرت کو اپنے سامنے رکھے۔ اور اس کی برکت کیا؟ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور سارے کے سارے کام ایسے انسان کے اللہ رب العالمین اکٹھے کر دیتا، جمع کر دیتا ہے ایک ساتھ، اور اس کو انسان کو انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ چیز ہے، کئی بکھری ہوئی چیز ہے، اگر اس کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کو اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اگر اس کو میں پھینک دوں، گرا دوں، تو آپ اس کو آسانی سے اٹھا کر دے سکتے ہیں، لیکن اگر اسی کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں تو اٹھانے میں کتنی دقت اور پریشانی ہوگی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کی زندگی کا، اس کے ہر کام، ہر ایکشن اور ہر حرکت کا مقصد آخرت ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی بالکل اسی طرح سے اس کے سارے کام اکٹھے کر دے گا، ہر کام وہ آسانی سے انجام دے گا۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ یہ الفاظ حدیث ہیں کہ دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، سارے کام آسانی سے انجام دے لے گا، دل اس کا مالدار ہو جائے گا۔ کب؟ جب آخرت اس کے ہر کام کی وجہ بن جائے۔ آخرت کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، جب اس کام کے، اس کے ہر کام کی وجہ بن جائے۔ لیکن اس کے خلاف آخرت چاہنا انسان کا مقصد نہ ہو، مال و دولت دنیا کو کمانا مقصد ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہو، مقصد صرف اور صرف دنیا ہو، تو ایسے انسان کے سامنے اللہ رب العالمین محتاج بھی ڈال دے گا۔ ہمیشہ اس کو یہی ڈر لگا رہے گا کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، کہیں میں فقیر نہ بن جاؤں، محتاج نہ بن جاؤں، کہیں فلاں انسان سے نیچے نہ آ جاؤں۔ اور آگے کیا ہوگا؟ وَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے کام بکھیر دے گا۔ ایک کام جو 5 منٹ میں ہونے والا ہوگا، اس کو انجام دینے میں گھنٹوں اور دنوں لگ جائیں گے۔ جیسے یہ کاغذ کا ٹکڑا کرنے کے بعد اس کو اٹھاتے اٹھاتے بہت وقت لگ جائے گا، بالمقابل اس کے کہ پورا ثابت ایک کاغذ اٹھا کر دے دیا جائے۔ تو اگر انسان کے سامنے صرف دنیا ہے تو اللہ اس کے کام بکھیر دے گا، پھر اس کو کام انجام دینے میں اس کی برکت ہی نہیں ہوگی۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا سے صرف اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو اپنا مقصد، اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنانا چاہیے۔
اگر زندگی میں سکون چاہیے، چین چاہیے، تو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، سارے کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کو مقصد بنائے گا تو جس طرح سے آج پریشان ہے وہ قبر میں جانے تک ایسے ہی پریشان رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین صحیح معنوں میں سچا پکا مومن مسلم ہم کو بنائیں۔ یا رب العالمین شریعت اسلامیہ کی تمام تعلیمات پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے، صحابہ کرام کے منہج پر ہمیں چلا، جب تک جو اسلام اور ایمان پر جیے، جب خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کی حسین شکل میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره